بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو پرندوں کی ایسی فوج کے بارے میں بتاؤں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ابرہا کی 60,000 طاقتور ترین فوج اور اس کی جنگی بدمست ہاتھیوں کی فوج کا عبرتناک انجام بتاؤں گی۔ ویورز، یمن کے شاہی حبشہ نجاشی کی طرف سے ابرہا حاکم تھا، لیکن یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ علاقہ فتح کیا ہوا تھا جس پر اس نے ابرہا کو اپنا حاکم بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ ابرہا یہ بات نوٹ کرتا تھا کہ ہر سال لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے وہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا میں تمہارے لیے ایک ایسا گھر بناؤں گا جو تمہارے گھر خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ کیونکہ ابرہا عیسائی تھا، اس لیے اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا جسے اس نے سونے اور جواہرات سے آراستہ کرایا۔ جو بھی اس کو دیکھتا وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس طرح یمن میں وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا شمال میں خانہ کعبہ جانے کے بجائے تم سب یہاں آؤ۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ شمال میں خانہ کعبہ کے بجائے وہاں میلہ لگ جائے، لوگ اس کے گرجا گھر میں عبادت کریں اور ساتھ میں وہاں کاروبار بھی کریں جس سے اسے فائدہ حاصل ہو۔ لیکن اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلے گئے اور غصے میں آ کر اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی اٹھا دوں گا، پھر لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ ابرہا کو اپنے جنگی ہاتھیوں کی فوج پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اپنے ہاتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں جنگ کے لیے 60,000 فوجی تیار کیے۔ کیونکہ ابرہا کا تعلق حبشہ سے تھا، اس لیے اس کے پاس اپنے ہاتھی تھے اور وہ ہاتھیوں کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھا، وگرنہ عرب کے صحرا میں ہاتھی نہیں پائے جاتے۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس 8 ہاتھی تھے، لیکن کچھ روایات میں ہاتھی کی تعداد 20 بھی بتائی گئی ہے۔ لیکن بیشتر روایات کہتی ہیں کہ صرف ایک بڑا ہاتھی تھا اور باقی تمام اونٹ وغیرہ تھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ بہت سے ہاتھیوں کی فوج تھی۔ لیکن ہم قرآن مجید میں دیکھیں ادھر صرف ہاتھی کا ذکر ہے، الفیل مطلب ہاتھی، اور اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے لوگ، اور وہاں بہت بڑی فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو انہوں نے اہل مکہ کے سردار کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف کعبہ کو اٹھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے قاصد کی یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچائی، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ابرہا نے ہمارے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کی ساری بات سن کر انہیں اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور نہتے اونٹ پر سوار ہو کر ابرہا کی فوج کی طرف چل پڑے۔ اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب ابرہا کی فوجی پڑاؤ کے پاس پہنچے تو ابرہا کی فوج نے آپ کو گھیر لیا، اور اس کے سپہ سالار نے حضرت عبد المطلب سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور ابرہا سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہا کے پاس لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کی شخصیت بہت زبردست تھی، آپ بہت رعبدار آدمی تھے۔ آپ اتنی رعبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے پتہ چل جاتا کہ آپ سردار ہیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے آپ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، ابرہا آپ کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے تخت سے تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ اس شہر سے چلے جائیں تاکہ میں آپ کی عبادت گاہ کو گرا دوں۔ ابرہا کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں آپ سے کعبے کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی بات سن کر ابرہا حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرہا نے سوچا کہ شاید حضرت عبد المطلب اپنے کعبے کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا، اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو ابرہا نے کہا میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو دل سے سننے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کعبے کا ایک مالک ہے
جو اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اس جواب کی وجہ سے ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کل خانہ کعبہ کو گرانے آؤں گا۔ اور جب حضرت عبد المطلب واپس جا رہے تھے تو ابرہہ کی فوج نے ابرہہ کے حکم سے آپ کے سارے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ ابرہہ کی فوج کے حملے کا سن کر اہل قریش میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اہل قریش کے پاس ابرہہ کی طاقتور ترین ہاتھی کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس لیے بے بسی کے عالم میں اہل قریش نے اپنا سامان باندھا اور شہر چھوڑ دیا۔ ان حالات میں مکہ شہر بالکل ویران ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کرنے کے بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں اور آپ کعبے کی حفاظت فرمائیں۔ دوسری طرف ابرہہ نے کعبے پر حملے کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پھر ابرہہ اپنی 60,000 فوج کے ساتھ اور اپنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتنی بڑی فوج اور ڈھیر سارے جنگی ہاتھیوں کی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ابرہہ جب مکہ کے شہر کے داخلی دروازے تک پہنچا تو ہاتھی رک گئے اور انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ پھر سپاہیوں نے انہیں مارنا شروع کیا، ہاتھی پھر بھی نہیں چلے اور سپاہیوں نے ہاتھیوں پر رسے ڈال کر ان کا رخ پھیرنا چاہا، لیکن ہاتھی پھر بھی آگے نہ چلے۔ ہاتھیوں کے اس بھگدڑ میں ابرہہ ہاتھی سے نیچے گر گیا اور ہاتھیوں سمیت تمام جانوروں نے واپس پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اور ویورز، دوسری طرف خانہ کعبہ میں جیسے ہی حضرت عبد المطلب اللہ سے دعا مانگ کر اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کی مدد کو آتا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آسمان سے بہت سارے پرندے نمودار ہوئے اور سب سے پہلے ان پرندوں نے آ کر کعبے کا طواف کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ان ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ان پرندوں کو نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا تھا، نہ اس کے بعد کسی نے دیکھا ہے۔ یہ چھوٹے پرندے جب جھنڈ کے جھنڈ آسمان پر نمودار ہوئے تو پورا آسمان ان سے بھر گیا۔ ان پرندوں کے منہ میں کنگھر کی پتھریاں تھیں جو بہت سخت ہوتی ہیں۔ اونچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر پتھریوں کی یالہ باری کی تو کنکریاں اتنی زور سے نیچے آتی کہ ان لوگوں کے جسموں کو چیر کے نیچے زمین پر گرتی اور ہلاک کر دیتی۔ تو ویورز، ایسے ان ابابیل کے پرندوں کی شکل میں اللہ کا قہر ابرہہ کی فوج پر نازل ہوا اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام تدابیر کو ناکام نہیں بنا دیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر اوپر سے پتھریلی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ استغفر اللہ۔ ویورز، ابرہہ کی فوج کے چند سپاہی زخمی ہونے کے باوجود وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے تاکہ یہ لوگ ابرہہ اور اس کے طاقتور ترین ہاتھیوں کی فوج کی عبرتناک انجام کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں۔ اور ان بچے ہوئے سپاہیوں کو بہت جلد ایک بیماری نے آ گھیرا جس سے یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ویورز، یہ واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، یعنی یہ واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔